بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم لوگ جماعت رحم کا حصہ نظم میں سے بہت ہی اہم ہماری نظم ہے میدان کربلا میں گرمی کی شدت۔ اس سے پہلے دو نظمیں ہم لوگ لائیو کلاس میں مکمل کر چکے ہیں۔ یہ نظم چونکہ بہت امپورٹنٹ ہے، تھوڑی سی مشکل ہے، اس لیے میں روزانہ کہ آپ کو کوشش کروں گا کہ دو اشعار جو ہیں وہ اچھے طریقے سے سمجھا دوں۔ اس کو بیٹا بار بار سننا ہے، لکھ کے پریکٹس کرنی ہے۔ اس میں سے پیپر میں آپ کے جو اشعار ہیں وہ لازمی شامل ہیں۔ اس کی تشریح میں بہت ساری باتیں سمجھنے والی ہیں، اس کو ڈیٹیل سے بیان کرنا، ٹو دی پوائنٹ لے کے چلنا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی بچہ یہ خیال کرے کہ میں اس کی تشریح بس چلا لوں، گزارا کر لوں، تو وہ غلط بات ہے۔ جو بات آپ لوگ اصل مدعے سے ہٹ کے کریں گے اس کے کوئی نمبر نہیں ہے۔ اس لیے اس کو بار بار پڑھنا ہے اور بہت اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ تشریح کے لیے بہت ضروری چیز جو ہے وہ آپ کے مشکل الفاظ کے معنی ہے، لہٰذا دو بند آج ہم لوگ اس کے ٹرانسلیٹ کریں گے، تو اس میں ہر لفظ جو ہے وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، آسان ہے یا مشکل، آپ کو اس کا معنی لازم رہنا چاہیے، اس کا مترادف مطلب آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے ایک لفظ روز لکھا تو اس کا مطلب دن بھی ہے، صبح بھی ہے، وقت بھی ہے، تو اس طرح یہ آپ لوگوں کے ذہن میں اس کے مترادف الفاظ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، تب ہم لوگ اس کی تشریح کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ پریزنٹیٹ کر سکتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج اس کا پہلا بند جو ہے میدان کربلا میں گرمی کی شدت، میر انیس کا لکھا ہوا یہ مرثیہ ہے، اور امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام جب میدان کربلا میں باطل کے ساتھ برسر پیکار تھے، اس موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمدردی اور محبت، آپ کی غمخواری میں امیر انیس نے جو یہ بہت وسیع، بہت طویل ایک مرثیہ لکھا، اس میں گرمی کی شدت کے جو اشعار ہیں وہ ہمارے سلیبس میں شامل ہیں۔ تو یہ نظم جو ہے ان کے ایک طویل مرثیے کا حصہ ہے۔ کہتے ہیں کہ گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں۔ میر انیس صنف مرثیہ نگاری کے بادشاہ مانے جاتے ہیں۔ مرثیہ لکھنے اور پڑھنے میں آپ کو ملکہ حاصل ہے۔ آپ کا لکھا ہوا کوئی بھی مرثیہ 150-200 بند سے کم نہیں ہوتا۔ آپ مرثیہ پڑھتے تو ایک سما باندھ دیتے تھے، لوگوں پر ایک جادو کی کیفیت طاری کرتے تھے۔ تو یہاں پہ میر انیس کہتے ہیں کہ جس دن میدان کربلا میں حق اور باطل آمنے سامنے تھا، اسلام اور کفر میں، سچائی میں اور برائی میں جو جنگ جاری تھی، اگر اس دن کی میں گرمی کی حالت کو، گرمی کی صورت کو، گرمی کی شدت کو بیان کرنے لگوں تو مجھے اس بات سے ڈر آتا ہے کہ کہیں میری زبان موم بتی کی طرح جل نہ اٹھے۔ مراد اس گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس گرمی کو، اس تپش کو محسوس کر کے میری زبان جو ہے وہ میرا ساتھ چھوڑ دے گی اور وہ ایک موم بتی کی طرح، ایک شعلے کی طرح جلنے لگے گی، بڑک اٹھے گی۔ مراد یہاں پہ گرمی کی شدت کو بیان کرنے کے لیے میر انیس ایسا کہہ رہے ہیں کہ گرمی کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ میری زبان جو ہے وہ جل اٹھے گی۔ اس کا تیسرا مصرع، وہ لو کے الحذر، وہ حرارت کے العما۔ یہاں پہ الحذر اور العما مترادف الفاظ ہیں۔ وہ لو کے الحذر، وہ حرارت کے العما، رنگ کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسماں۔ جی میر انیس اس پہلے تیسرے مصرع میں کہتے ہیں کہ سورج کی تپش، گرمی کی وجہ سے ہوا جو ہے وہ لو کی شکل اختیار کر چکی تھی، اور یہ ہوا اس قدر گرم ہو چکی تھی کہ اس پر جسموں جا کے جلنے کا، جلانے کا جو ہے وہ گمان ہوتا تھا۔ یہ تیز ہوا جب جسم سے ٹکراتی تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس میں آگ لگی ہو، اس میں آگ بھری ہو، اور یہ چیز جو ہے وہ انتہائی تکلیف دہ تھی۔ اور اس بلاخیز گرمی سے بچانے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہی ہے، وہی انسان کو اس شدت کی گرمی سے پناہ دے سکتا ہے۔
جی اس کا چوتھا مصرع ہے، رن کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسماں۔ یہاں پہ لفظ رن یاد رکھیے گا، اس کا مطلب میدان جنگ ہے۔ سرخ مراد جس طرح لوہے کو آگ پر رکھ کر گرم کیا جائے تو وہ سرخ ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ انہوں نے ایک بات گرمی کی شدت کو بیان کرنے کے لیے مبالغہ کیا کہ زمین اس طرح سرخ ہو چکی تھی جیسے اس کو آگ پر رکھ کر گرم کر دیا ہو، اور زرد آسمان، اور آسمان پیلا پڑ چکا تھا۔ تو یہاں پہ کہنا وہ چاہتے ہیں کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے زمین انتہائی گرم ہو چکی تھی، جیسے کوئی جلتا ہوا توا ہوتا ہے، جیسے لوہے کو توے کو آگ پر رکھ دیا جائے تو وہ گرم ہو کے توے بہت زیادہ سرخ ہو جاتا ہے، انتہائی گرم ہو جاتا ہے، کہتا بالکل اس طرح زمین جو ہے وہ جل کر شدت سے گرم ہو چکی تھی۔ اور اسی وجہ سے آج اس دھوپ کی شدت سے آسمان کا چہرہ جو ہے نا وہ بھی ہمیں زرد پڑتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، آسمان پر بھی خوف طاری تھا کہ آج اس گرمی کے سامنے زمین کا یہ حشر ہے، تو آسمان بھی اس سے خوف زدہ تھا کہ اس کا میرے ساتھ کیا انجام ہوگا یا مجھ پہ اس کا کیا اثر ہوگا۔ جی اس کے بعد اس بند کے آخری دو مصرے ہیں، آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ میرنس یہ کہتے ہیں کہ تمام جاندار زمین پر پانی کے ٹھنڈک کے لیے ترس رہے تھے، اور اس بات کی خواہش تھی کہ اگر پانی میسر نہیں آتا تو کسی طرح سے پانی کی ٹھنڈک ہی مل جائے، مراد کوئی سایہ، کوئی پناہ مل جائے جہاں اس جلا دینے والی قیامت خیز گرمی سے کچھ دیر کے لیے سکون مل سکے۔ اور آج ایسا لگ رہا تھا جیسے سورج سے گرمی، دھوپ جو ہے وہ زمین کی طرف نہیں آ رہی بلکہ آگ کی بارش ہو رہی ہو، ٹھیک ہے۔ تو دھوپ کی شدت، گرمی کی شدت کو بیان کرنے کے لیے وہ میرنس یہ کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے آج ہوا سے آگ کی بارش ہو رہی ہو۔ جی دوسرا بند ہے، وہ لوگ وہ آفتاب کی حدت وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب۔ یہاں پہ میرنس کہتے ہیں کہ سورج کی گرمی کی وجہ سے ہوا جو ہے وہ لو کی شکل اختیار کر چکی تھی، اور سورج کی گرمی اتنے عروج پر تھی کہ اس کی چمک اس کی شدت کی طرف نظر اٹھائی نہیں جا سکتی تھی۔ کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، اور دن ایک روشن چمکدار دن جو ہے یہ دھوپ کی شدت کی وجہ سے آنکھوں کے سامنے یوں اندھیرا چھا رہا تھا کہ جیسے یہ روشن دن جو ہے وہ تاریکی میں بدل چکا ہو، رات کے اندھیرے میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں خود نہر القما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب۔ میرنس کہتے ہیں کہ میدان کربلا کے قریب نہر القما موجود ہے جو پانی کا ایک ذخیرہ، لیکن آج سورج کی گرمی کی وجہ سے اس نہر پر یہ اثر ہوا کہ اس کے کنارے یوں خشک تھے جیسے کسی پیاسے انسان کے ہونٹ پیاس کی شدت کی وجہ سے خشک ہو جاتے ہیں۔ آج بالکل اس طرح سے نہر القما کے کنارے جو ہے نا وہ ویران اور خشک ہوئے پڑے تھے، اور آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے جو ساتھیوں کے خیمے میدان کربلا میں نصب تھے، آج گرمی سورج کی شدت اس دھوپ کی وجہ سے وہ یوں جل رہے تھے، اس قدر گرم ہو چکے تھے جیسے ان کو آگ لگاتی ہو، اور ان خیموں کے بھی اندر سکون میسر نہیں تھا بلکہ جسم و جان پر بنی ہوئی تھی۔ آج اس قیامت خیز گرمی کی وجہ سے ہر کوئی پریشان اور مضطرب تھا۔ اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ جی یہاں پہ میرنس یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے آج ہر ذی روح پر، تمام جانداروں پر یہ خوف طاری تھا کہ شاید آج انسان کا، جانداروں کا زمین پر آخری دن ہوگا۔ یہ جلا دینے والی دھوپ، گرمی، بلا کی جو شدت ہے اس کے بعد شاید کوئی جاندار زمین پر نہیں بچے گا۔ کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا، تو کہتے ہیں کہ دریائے فرات جو میدان کربلا کے قریب واقع ہے، کہتے ہیں کہ اس دریائے فرات کے پانی پر اس دھوپ کا یہ اثر ہو چکا تھا کہ وہ پانی ایسے گرم تھا جیسے اس کو آگ پر رکھ کر ابال دیا، اس کو جوش دیا گیا ہو۔ مراد یہ ہے کہ پانی، دیکھیں دریا میں بہت سارا پانی ہوتا ہے، پانی کا ایک ذخیرہ ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ پانی کے ذخیرے پر اتنا اثر ہے کہ وہ اتنا بڑا پانی کا ذخیرہ جو ہے وہ اتنا گرم ہو چکا ہے جیسے اس کو کسی برتن میں ڈال کے آگ پر رکھ کر ابال دیا گیا ہو۔ تو کہتے ہیں اس گرمی سے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو باقی جاندار ہے ان پر کیا اثر ہوا ہوگا۔ اتنا بڑا اگر پانی کا ذخیرہ اتنا گرم ہو سکتا ہے، تب سکتا ہے، تو باقی جانداروں پر اس کا کیا اثر ہوگا۔ لے یہ بیٹا ہمارے 2 بند مکمل ہو گئے، 2 انشاءاللہ اگلی ڈیٹ پہ رکھیں گے۔ آپ نے ان 2 اشعار کو بہت اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، کوشش کریے گا کہ اس کو ایک دفعہ خود
ٹرانسلیٹ کر لیں، دی بیسٹ ہو جائے گا۔ اور لکھنے سے پہلے دونوں بند جو ہیں ان کے معنی جو ہیں وہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے پڑھ بھی لینے ہیں، اور یاد کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے۔ طریقہ کار یہ ہوگا کہ ایک مصرع پڑھیں، اس کی تشریح کر لیں، پھر دوسرا مصرع اور پھر اس کی تشریح، لنک ہوگا سارے مصرے آپس میں، کہیں بھی کوئی بھی تشریح کرتے وقت آپ پوائنٹ سے آؤٹ نہیں جائیں گے۔ اللہ حافظ۔